السلام علیکم ناظرین کرام۔ تو ناظرین آج ہم بات کرتے ہیں عثمان کی قسط نمبر 60 کی۔ تو ناظرین اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تو اس قسط کا آغاز ینی شہر سے ہوتا ہے جہاں قلعے میں ہم عثمان صاحب کو دیکھتے ہیں جو قلعوں کے متعلق جانچ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی دوران بوران صاحب اجازت طلب کرتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں اور بائندر صاحب بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جس کے بعد عثمان صاحب بائندر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے غدار کو ڈھونڈ لیا ہے؟ جس پر بائندر صاحب کہتے ہیں جناب وہ مجھے مل گیا ہے لیکن میں آپ کے پاس اسے لا نہیں سکا۔ جس پر عثمان صاحب کہتا ہے کہ بتاؤ مجھے وہ غدار کون ہے؟ تو بائندر صاحب کہتا ہے کہ وہ غدار ویسل ہے اور وہ سلیبیوں کا آدمی ہے، اس کا یہ اصل نام نہیں ہے۔ میں اس کی لفظوں کی تصدیق کرنے کے لیے اس کے گھر گیا تھا مگر وہاں اس نے ایک گھات لگائی اور ہم پر حملہ کیا، اس لیے حضور وہ میرے ہاتھوں سے بچ کر نکل گیا۔ جس کے بعد عثمان صاحب کھڑا ہوتا ہے اور بائندر صاحب کو شاباش کہتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہیں اور یہی سب سے بہتر ہے۔ عثمان صاحب کہتا ہے کہ ایک عرصے سے ہم غدار کو ڈھونڈ رہے تھے اور اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا، لیکن آپ نے اپنی ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے اور اس غدار کو ڈھونڈ لیا ہے۔ جس کے بعد بائندر صاحب کہتا ہے کہ حضور میں نے یہ معاملہ ابھی تک حل نہیں کیا ہے۔ تو جس کے بعد عثمان صاحب کہتا ہے کہ تم یہ معاملہ حل کرو گے اور ضرور حل کرو گے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتا ہے کہ اس معاملے کو جلدی حل کرو، اگر یعقوب صاحب کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو وہ ویسل کو ہمارے خلاف استعمال کرے گا، جتنا جلدی ہو اسے ختم کر دو۔ اس کے بعد کانور صاحب کو دیکھتے ہیں جو اجازت مانگتے ہوئے قلعہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جس کے بعد وہ عثمان صاحب سے کہتا ہے کہ جناب میں کارا جلسن کا سر نہیں لا سکا مگر میں جانتا ہوں کارا جلسن کہاں ہے۔ جس کے بعد عثمان صاحب کہتا ہے کہ بہت خوب، بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد وہ بائندر اور کانور صاحب کو کہتا ہے کہ آپ فاتح ہیں مگر ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ آپ فاتح ہیں مگر اپنی فتح کا اظہار کرنے سے ڈر رہے ہیں۔ جس کے بعد عثمان صاحب کہتا ہے کہ اب سے آپ سر اٹھا کر کھڑے ہوں گے کیونکہ اسلام کے مردوں کو صرف یہی موضوع ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب بوران سے کہتے ہیں کہ بوران صبح ہوتے ہی تمام سپاہیوں کو تیار کرو اور وہ اپنے ساتھ نیزے، کلہاڑی، چاقو جو کچھ ملے لے لیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتا ہے کہ ایک خاص انتخاب کر لو سپاہیوں کا، تمام سپاہیوں کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں اور ہم اس وقت ان کے سر اڑائیں گے جب ان کو توقع ہی نہ ہو۔ ناظرین اس کے بعد ہمیں کچن کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر بالا خاتون، ملہون خاتون اور سب لوگ مل کر دعوت کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دعوت کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں۔ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بالا خاتون گونجا سے کہتی ہے کہ میری بیٹی گونجا اپنے آپ کو کیوں تھکا رہی ہو، تمہاری طبیعت خراب نہیں، تم جا کر آرام کرو۔ جس کے بعد گونجا خاتون کہتی ہے کہ کیا معنی رکھتا ہے بالا خاتون کہ آپ کام کر رہی ہیں اور میں جا کر آرام کروں؟ جس کے بعد بالا خاتون کہتی ہے وہ ٹھیک ہے مگر تمہیں جا کر آرام کرنا چاہیے اور تم انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ جس کے بعد گونجا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ملہون خاتون کو دیکھتے ہیں جو بالا خاتون سے کہتی ہے کہ تم گونجا کی جان نہیں چھوڑو گی اور اسے اپنی بہو بنا کر رہو گی۔ جس کے بعد بالا خاتون کہتی ہے کہ میں صرف یہ دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس کا رویہ اپنی والدہ جیسا تو نہیں ہے۔ جس کے بعد بالا خاتون کہتی ہے کہ مجھے آسمہ بہت اچھی لگی، وہ ایک شائستہ اور سیرت والی لڑکی ہے اور جنگ میں بھی اس نے مہارت کا مظاہرہ کیا۔ جس کے بعد ملہون کہتی ہے ہاں وہ تو ٹھیک ہے۔ تو اسی دوران وہاں آسمہ بھی آ جاتی ہے جس پر ملہون خاتون کہتی ہے کہ اچھے لوگوں کا ذکر کیا جائے تو وہ آ جاتے ہیں۔ جس کے بعد ملہون خاتون دیکھتی ہے کہ آسمہ ان کے لیے مٹھائی بنا کر لائی تھی۔ جس پر ملہون خاتون کہتی ہے کہ اورحان کو مٹھائی بہت اچھی ہے اور کہتی ہے کہ کنیزو برتن میں اس کو ڈال لو۔ اس کے بعد ہم اورحان کو دیکھتے ہیں جو وہاں کچن میں آتا ہے اور ان تمام لوگوں کو وہاں کھڑا دیکھ کر وہاں سے واپس جانے لگتا ہے۔ تو اسی دوران ملہون خاتون اسے دیکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں آج وہی آیا جا رہا ہے۔ جس کے بعد وہ اورحان سے کہتی ہے کہ بیٹا کہاں منہ اٹھائے جا رہے ہو اور یہاں آؤ، آسمہ تمہارے لیے مٹھائی بنا کر لائی ہے، میں نے اسے کہا تھا کہ اورحان کو اچھی لگتی ہے۔ جس کے بعد اورحان کہتا ہے کہ والدہ آپ کو پتہ ہی ہے میں اس عورت کو پسند نہیں کرتا، پھر آپ اس کو مجھ پر حاوی کیوں کر رہی ہیں؟ جس کے بعد ملہون کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں شادی بات کا کام ہے مگر پہلے تم لوگوں کو ایک دوسرے کو جاننا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ملہون خاتون آسمہ سے کہتی ہے جاؤ اورحان کے لیے مٹھائی لے کر آؤ اور وہ مٹھائی لے کر آتی ہے اور ملہون خاتون تمام بہنوں کو لے کر باہر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اورحان کہتا ہے مجھے بھوک نہیں، تو ملہون خاتون اسے کھانے کا اشارہ کرتی ہے تو وہ مجبوراً ماں کے کہنے پر کھانے لگتا ہے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ وہاں اولو فرا بھی آ جاتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ وہاں اورحان اور آسمہ بیٹھ کر مٹھائی کھا رہے ہوتے ہیں تو واپس جانے لگتی ہے۔ تو اس کے ساتھ اس کی کنیز کہتی ہے کہ ہولو فرا آپ کو کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، وہ آپ کو دیکھ چکے ہیں۔ جس کے بعد ہولو فرا کہتی ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ کھیل کھیلنا ہی چاہتے ہیں تو چلو ہم بھی کھیل لیتے ہیں
اور وہ وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ خوش آمدید۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ملعون خاتون، بالا خاتون اور باقی تمام بہنیں بھی وہاں آ جاتی ہیں، جس کے بعد ہولوفیرا کہتی ہیں تو اچھا یہاں سب موجود ہیں، اور انہیں خوش آمدید کہتی ہے اور گنجا سے کہتی ہے کہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گی میری بہن۔ جس کے بعد ملعون خاتون ہولوفیرا سے کہتی ہے کہ آپ کو یہاں آنے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ آپ مہمان ہیں۔ جس کے بعد اورحان بڑے غصے میں ہوتا ہے مگر ماں کے کہنے پر خاموش ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اورحان کہتا ہے کہ میری والدہ مجھے ہر جگہ پر شرمندہ کر رہی ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہمیں سرحدی بازار کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں یعقوب صاحب اور ہم محمد صاحب کو دیکھتے ہیں تو محمد صاحب کہتا ہے کہ بابا میں آپ کے سامنے بہت شرمندہ ہوں، اور کہتا ہے کہ یہ سب ہمارے احتیاطی تدابیر اپنانے کے باوجود ہوا۔ اس کے بعد سعادت خاتون کہتی ہے کہ محمد آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور توقع سے بڑھ کر نبھائی میرے بیٹے، اور منگولوں کو ہمارے سروں پر مسلط کرنے والا عثمان صاحب ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ہم عثمان صاحب سے حساب لیں گے یعقوب صاحب۔ تو یعقوب صاحب کہتا ہے کہ پہلے نتیجوں پر غور کرنا چاہیے، تمام سرداران جنگ چاہتے ہیں اور ہر بار عثمان صاحب کی ہی جیت ہوتی ہے۔ جس کے بعد سعادت خاتون کہتی ہے کہ کیا عثمان صاحب ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے؟ جس کے بعد وہ کہتا ہے کھیل کھیل رہا ہوگا تو اس کے بارے میں جلد پتہ چل جائے گا، اور اب سے چیر کتائی عثمان صاحب کے پاس رہے گا لیکن خدمات ہماری سر انجام دے گا۔ عثمان صاحب اگر کوئی مہم اس کے ساتھ ترتیب دیتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے گا، اور اب سے ہماری مملکت میں سکون ہوگا اور کوئی نقصان عثمان صاحب کی وجہ سے نہیں پہنچے گا۔ ناظرین اس کے بعد منظر جیر کتائی کی طرف بڑھتا ہے جو عثمان صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سردار میں واپس آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اور اس جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اور کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے خاندان کو واپس اپنے ملک لے کر آنا چاہتا ہوں۔ تو جس کے بعد عثمان صاحب کہتا ہے کہ میرے پیارے سپاہی چیر کتائی یہاں ہمیشہ تمہارے لیے جگہ رہے گی، اور کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم ایک مناسب سا فرائض تلاش کر لیں گے۔ جس کے بعد چیر کتائی سے عثمان صاحب کہتا ہے کہ آپ جاؤ جا کر آرام کر لو۔ تو چیر کتائی کہتا ہے کہ جناب میں نے کافی آرام کر لیا ہے، اب میں اغوز پر جا کر واپس دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں۔ تو جس پر عثمان صاحب اسے گلے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیو میرے شیر۔ ناظرین اس کے بعد منظر کارا جلسن کی طرف بڑھتا ہے جو استاد گرا سے کہتا ہے کہ اب تک تو عثمان زہر کی وجہ سے مر گیا ہوگا، اور کہتا ہے کہ یہ گوشت کتنا مزیدار ہے اسے کھانے لگتا ہے۔ اس کے بعد استاد گرا اس سے کہتا ہے کہ تمہارے سپاہی کدھر ہیں؟ کارا جلسن کہتا ہے کہ عثمان نے انہیں مار دیا ہوگا۔ اس کے بعد استاد گرا کہتا ہے کہ کیا انہیں معلوم ہے کہ تم کہاں ہو؟ جس پر کارا جلسن کہتا ہے کہ کیا عثمان صاحب دوبارہ پھر سے مرنے کے لیے میرے پاس واپس آئے گا؟ تو ناظرین اسی کے ساتھ ایک منگول سپاہی آتا ہے جو کارا جلسن سے کہتا ہے کہ ایک سلیبی آدمی ہے اور وہ یہاں آنا چاہتا ہے، جس کے بعد وہ اسے اجازت دے دیتا ہے۔ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ واسلیوس وہاں آ جاتا ہے تو استاد گرا اس سے کہتا ہے کہ واسلیوس کیا بنا؟ تو واسلیوس انہیں بتاتا ہے کہ یعقوب صاحب کی بیٹی اور عثمان صاحب زندہ ہیں۔ جس پر کارا جلسن بڑے غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ جس کے بعد واسلیوس استاد گرا سے کہتا ہے کہ میں بھی بے نقاب ہو گیا ہوں، اب میں وہاں واپس نہیں جا سکتا، بائندر صاحب نے مجھے بے نقاب کر دیا ہے۔ ناظرین اس کے بعد منظر عثمان صاحب کی طرف بڑھتا ہے جو دعوت سے لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے کھانے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد بالا خاتون گنجا سے کہتی ہے کہ ماشاءاللہ میری بیٹی، آپ نے ہمارے ساتھ آ کر بہت اچھا کیا اور ہماری دعوت میں شامل ہو کر بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ جس کے بعد ملعون خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہے کہ آسمہ سے ملیے، یہ قاسم کی بیٹی ہے، اس نے اس جنگ کے دوران میری جان بچائی تھی۔ تو عثمان صاحب کہتا ہے کہ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں آسمہ بیٹی۔ اس کے بعد آسمہ کہتی ہے کہ استغفر اللہ ملعون خاتون، اگر مجھے میری جان بھی قربان کرنی پڑتی تو میں جان بھی قربان کر دیتی۔ اس کے بعد بالا خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہے کہ اب یہ سب شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور یہ سب غیر شادی شدہ ہیں، اور کیا اس کے لیے عثمان صاحب نہیں مانیں گے؟ جس پر عثمان صاحب کہتا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے آگے بولنے والا؟ اور عثمان صاحب کہتا ہے کہ اگر وقت آ گیا ہے تو ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم بالا خاتون کو دیکھتے ہیں جو گونجا خاتون کا نام لیتی ہے، جس پر غازی صاحب اوپر اٹھ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گونجا کی شادی میرے ساتھ ہوگی، اس کا نام نہ لیجئے بالا خاتون۔ جس پر چیر کتائی اور الگن خاتون اسے خاموش کرانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ جس کے بعد عثمان صاحب کہتا ہے کہ بولو میرے شیر، بولو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے سردار، میں نے جو کہنا تھا میں اب کہہ چکا ہوں، اس کے سوا مجھے کچھ نہیں کہنا۔
تو وہ الگن خاتون سے کہتا ہے کہ یہ دل کا معاملہ ہے، میں کیا کروں، یہ خود سے ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد اورحان علاؤالدین سے کہتا ہے کہ ارے بھیا علاؤالدین، کہ اس چھوٹے بچے جتنا تو اپنے اندر حوصلہ لے کر آؤ کہ تم اپنے دل کی بات تک نہیں کہہ سکتے، تو اگر آپ ایسا ہی کرتے رہے تو یہ غازی بڑا ہو کر گونجا کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ تو علاؤالدین کہتا ہے کہ کیا تمہیں بھیا یہ اتنا آسان لگتا ہے؟ اپنی نظریں تو دوڑاؤ، اور ہولو فیرا کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اسی کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اورحان کو لگتا ہے کہ اب شاید میری کلاس لگے، تو وہ خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے۔ جس کے بعد عثمان صاحب چیر کتائی کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنے ہاتھ کا علاج نہیں کرایا؟ تو چیر کتائی کے صاحب کہتے ہیں نہیں۔ جس کے بعد عثمان صاحب برہان سے کہتے ہیں کہ جاؤ امانتیں لے کر آؤ، تو وہ 2 تلواریں لے کر آتا ہے جو بمسی صاحب کی ہوتی ہیں اور چیر کتائی صاحب کو دے دیتا ہے، جس پر چیر کتائی کہتا ہے کہ میرے سردار عثمان صاحب، میں انہیں نہیں لینا چاہتا۔ تو جس کے بعد عثمان صاحب کہتا ہے کہ میں پوچھ نہیں رہا، یہ تمہارا اب سے فرض ہے۔ جس کے بعد وہ خوش ہوتا ہے اور تلواریں پکڑ لیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ناظرین اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ تو ناظرین اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ناظرین ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور اسی طرح اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور کامنٹ باکس آپ لوگوں کے لیے ہی تو ہے، آپ لوگوں کی ہی تو سپورٹ ہے جس کے بل بوتے پر ہم یہ اتنا کام آگے بڑھا رہے ہیں۔ ناظرین اپنی سپورٹ دکھائیں، اپنا پیار دکھائیں، اپنے ناظرین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ناظرین اس کے بعد منظر چیر کتائی کی طرف بڑھتا ہے جو عثمان صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سردار، میں واپس آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اور اس جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اور کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے خاندان کو واپس اپنے ملک لے کر آنا چاہتا ہوں۔ تو جس کے بعد عثمان صاحب کہتا ہے کہ میرے پیارے سپاہی چیر کتائی، یہاں ہمیشہ تمہارے لیے جگہ رہے گی، اور کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم ایک مناسب سا فرائض تلاش کر لیں گے۔ جس کے بعد چیر کتائی سے عثمان صاحب کہتا ہے کہ آپ جاؤ، جا کر آرام کر لو۔ تو چیر کتائی کہتا ہے کہ جناب میں نے کافی آرام کر لیا ہے، اب میں اغوز پر جا کر واپس دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں۔ تو جس پر عثمان صاحب اسے گلے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیو میرے شیر۔ ناظرین اس کے بعد منظر کارا جلاسن کی طرف بڑھتا ہے جو استاد گیرا سے کہتا ہے کہ اب تک تو عثمان زہر کی وجہ سے مر گیا ہوگا، اور کہتا ہے کہ یہ گوشت کتنا مزیدار ہے، اسے کھانے لگتا ہے۔ جس کے بعد استاد گیرا اس سے کہتا ہے کہ تمہارے سپاہی کدھر ہیں؟ کارا جلاسن کہتا ہے کہ عثمان نے انہیں مار دیا ہوگا۔ اس کے بعد استاد گیرا کہتا ہے کہ کیا انہیں معلوم ہے کہ تم کہاں ہو؟ جس پر کارا جلاسن کہتا ہے کہ کیا عثمان صاحب دوبارہ پھر سے مرنے کے لیے میرے پاس واپس آئے گا؟ تو ناظرین اسی کے ساتھ ایک منگول سپاہی آتا ہے جو کارا جلاسن سے کہتا ہے کہ ایک سلیبی آدمی ہے اور وہ یہاں آنا چاہتا ہے، جس کے بعد وہ اسے اجازت دے دیتا ہے۔ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ واسیلیوس وہاں آ جاتا ہے، تو استاد گیرا اس سے کہتا ہے کہ واسیلیوس کیا بنا؟ تو واسیلیوس انہیں بتاتا ہے کہ یعقوب صاحب کی بیٹی اور عثمان صاحب زندہ ہیں، جس پر کارا جلاسن بڑے غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ جس کے بعد واسیلیوس استاد گیرا سے کہتا ہے کہ میں بھی بے نقاب ہو گیا ہوں، اب میں وہاں واپس نہیں جا سکتا، بائندر صاحب نے مجھے بے نقاب کر دیا ہے۔ ناظرین اس کے بعد منظر عثمان صاحب کی طرف بڑھتا ہے جو دعوت سے لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے کھانے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد بالا خاتون گونجا سے کہتی ہے کہ ماشاءاللہ میری بیٹی، آپ نے ہمارے ساتھ آ کر بہت اچھا کیا اور ہماری دعوت میں شامل ہو کر بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ جس کے بعد مرہون خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہے کہ آسمہ سے ملیے، یہ قاسم کی بیٹی ہے، اس نے اس جنگ کے دوران میری جان بچائی تھی۔ تو عثمان صاحب کہتا ہے کہ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں آسمہ بیٹی۔ اس کے بعد آسمہ کہتی ہے کہ استغفر اللہ مرہون خاتون، اگر مجھے میری جان بھی قربان کرنی پڑتی تو میں جان بھی قربان کر دیتی۔ اس کے بعد بالا خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہے کہ اب یہ سب شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور یہ سب غیر شادی شدہ ہیں، اور کیا اس کے لیے عثمان صاحب نہیں مانیں گے؟ جس پر عثمان صاحب کہتا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے آگے بولنے والا؟ اور عثمان صاحب کہتا ہے کہ اگر وقت آ گیا ہے تو ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم بالا خاتون کو دیکھتے ہیں جو گونجا خاتون کا نام لیتی ہے، جس پر غازی صاحب اوپر اٹھ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گونجا کی شادی میرے ساتھ ہوگی، اس کا نام نہ لیجیے بالا خاتون۔ جس پر چیر کتائی اور الگن خاتون اسے خاموش کرانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ جس کے بعد عثمان صاحب کہتا ہے کہ بولو میرے شیر، بولو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے سردار، میں نے جو کہنا تھا میں اب کہہ چکا ہوں، اس کے سوا مجھے کچھ نہیں کہنا۔
تو وہ الگن خاتون سے کہتا ہے کہ یہ دل کا معاملہ ہے، میں کیا کروں، یہ خود سے ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد اورحان علاؤالدین سے کہتا ہے کہ ارے بھیا علاؤالدین، کہ اس چھوٹے بچے جتنا تو اپنے اندر حوصلہ لے کر آؤ کہ تم اپنے دل کی بات تک نہیں کہہ سکتے، تو اگر آپ ایسا ہی کرتے رہے تو یہ غازی بڑا ہو کر گنجا کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ تو علاؤالدین کہتا ہے کہ کیا تمہیں بھیا یہ اتنا آسان لگتا ہے؟ اپنی نظریں تو دوڑاؤ اور ہولو فیرا کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اسی کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اورحان کو لگتا ہے کہ اب شاید میری کلاس لگے، تو وہ خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے۔ جس کے بعد عثمان صاحب چیر کتائی کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنے ہاتھ کا علاج نہیں کرایا؟ تو چیر کتائی صاحب کہتے ہیں نہیں۔ جس کے بعد عثمان صاحب برہان سے کہتے ہیں کہ جاؤ امانتیں لے کر آؤ، تو وہ 2 تلواریں لے کر آتا ہے جو بمسی صاحب کی ہوتی ہیں اور چیر کتائی صاحب کو دے دیتا ہے، جس پر چیر کتائی کہتا ہے کہ میرے سردار عثمان صاحب، میں انہیں نہیں لینا چاہتا۔ تو جس کے بعد عثمان صاحب کہتا ہے کہ میں پوچھ نہیں رہا، یہ تمہارا اب سے فرض ہے۔ جس کے بعد وہ خوش ہوتا ہے اور تلواریں پکڑ لیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ناظرین اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ تو ناظرین اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ناظرین ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور اسی طرح اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور کامنٹ باکس آپ لوگوں کے لیے ہی تو ہے، آپ لوگوں کی ہی تو سپورٹ ہے جس کے بل بوتے پر ہم یہ اتنا کام آگے بڑھا رہے ہیں۔ ناظرین اپنی سپورٹ دکھائیں، اپنا پیار دکھائیں، اپنے ناظرین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔